حضرت ابو ذر غفاری جیسے متقی، جن سے بڑھ کر متقی صحابہ میں شاید بہت کم ہوں گے۔ حضور نے کہا نہیں تم عہدہ مت مانگو، یہ نہیں کہ تم سب سے متقی ہو تم کو جا کے گورنر بن جانا چاہیے۔ آپ نے کہا نہیں یہ تمہارے لیے تم نہیں اس کا بوجھ اٹھا سکتے۔ اور جو نئے نئے آئے تھے حضرت معاویہ اور عمر بن عاص، ان کو آپ نے خود گورنر بنایا۔ حضرت ابوبکر نے ان کو رکھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو رکھا اور برقرار رکھا اپنے عہدوں پر، جسے کہ وہ ان کے اندر صلاحیت تھی اس کو چلانے کی۔ تو یہ وہ چیز تھی کہ طریقہ بعد میں بھی تربیت کا ہو سکتا ہے، تو یہ کوئی وہ طریقہ طے نہیں ہے، یہ تو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دراصل اس کی روح ہے۔ اور اب میں کہوں گا کہ اس سے آگے بڑھ کے تو بات یہ ہے کہ دعوت کی بھی روح یہی ہے۔ دعوت کی روح تو یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ جتنا دے سکتا ہو دین کے لیے اتنا اس سے لے لیا جائے اور اس کو دین کی راہ پہ لگایا جائے۔ یہ مسئلہ کہ لوگ صرف وہی لیے جائیں جو معیار پہ پورے اترتے ہوں یا نہ لیے جائیں، یہ کوئی نیا مسئلہ آج نہیں ہے جماعت کے سامنے۔ یہ مسئلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، لٹریچر کے اندر موجود ہے، ممکن ہے آپ کو اندازہ نہ ہو۔ صوفیہ کے سامنے یہ مسئلہ رہا۔ بعض صوفیہ جو ہیں وہ اس کے قائل تھے کہ مرید کو ہر طریقے سے چھانٹ کے پھٹک کے پھر مرید بنایا جائے گا، اور بعض صوفیہ اس سے قائل تھے کہ جو آ جائے اس کو بیعت کر لیا جائے گا، اس کے بعد پھر ہم اس کی تربیت کریں گے۔ اور دونوں قسم میں بڑے بڑے بزرگ موجود تھے۔ تو ایک واقعہ تاریخ فیروز شاہی میں لکھا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی طریقہ بیعت عام کا طریقہ تھا، تو ان کے طریقے پر وہ کر رہے تھے بیعت۔ تو ضیاء الدین برنی جو تاریخ فیروز شاہی کا مصنف ہے وہ لکھتا ہے کہ میں ان کی زبان سے آپ کو ذرا اجنبیت محسوس ہوگی تو آپ اس سے نہ گھبرائیں، صوفیہ کی زبان سے اصول پر نظر رکھیں۔ کہ انہوں نے پوچھا کہ برنی تم نے یہ پوچھا نہیں مجھ سے کہ میں ہر گناہگار آ رہا ہے، ہر آدمی آ رہا ہے، میں اس کو بیعت کر رہا ہوں، تو اس کو بیعت کا خرقہ بھی دے رہا ہوں اور توبہ بھی کرا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور آپ کو تو کشف ہو گیا اور میرے ذہن میں تو یہی سوال تھا۔ دیکھو زمانے کے حال ساتھ ساتھ طریقے بدلتے ہیں، اور اب ہم لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ امت کیونکہ وسیع ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، ضعیف ہو گئی ہے، خرابیاں بہت پیدا ہو گئی ہیں، تو ہم کو اس کو چھوڑ تو نہیں سکتے امت کو، اس لیے ہم کو اس کو اپنے ساتھ سمیٹنا ہے اپنے اندر۔ اس لیے سید الطائفہ جنید بغدادی کے وقت سے لے کر ہم نے یہ طریقہ سب نے اختیار کیا ہے کہ جو آ جائے اس کو لے لو۔ کوئی ہمارے کرنے سے 2 رکعت نماز پڑھ لے گا، کوئی جا کے سچ بول لے گا، کوئی جائے کسی کا حق ادا کر دے گا، پھر گناہ کرے گا، پھر ہمارے پاس آئے گا، پھر ہم توبہ کرا دیں گے اور پھر کہیں گے اچھا پھر جاؤ، پھر کوئی نیکی کر لے گا۔ تو کمزور ضعیف معاشرے میں نیکی کو عام کرنے کے لیے تو یہی طریقہ ہے کہ لوگ جیسے آئیں ان کو لے کر اپنے سائے میں رکھ کے ہم جتنا بہتر بنا سکیں بہتر بنائیں۔